دیکھیے آج بہت ہی ہم امید ہے کہ جس طریقے سے صبح سے لوگ نکل رہے ہیں اور ووٹنگ کا پرسنٹیج بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج ایک بمپر ووٹنگ ہونے والی ہے اور جو ہم نے کام کرنا تھا, جو ہم کو لوگوں کے سامنے باتیں رکھنی تھی, وہ ہم نے رکھی اور ہم پر امید ہیں کہ لوگ نیشنل کانفرنس کے سمبل حل پہ آج اپنا اعتماد ڈالیں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں پورے نارتھ کشمیر میں ان کو کامیاب کریں گے. چیلنجز کیسے دیکھتے ہیں آپ, خاص کر جماعت کا یا پی ڈی پی کا؟ دیکھیے ہر کوئی الیکشن ایک چیلنج ہے اور کوئی بھی تنظیم ہو, جیسے جماعت ہو, بہت ساری تنظیمیں ہیں. دیکھیے ہم ایک تنظیم کو لے کے یہ لے کے نہیں چلیں گے کہ بس ایک ہی تنظیم ہماری مین کنٹینڈر ہے. ہر کسی الیکشن میں ہر کوئی تنظیم اپنی طریقے سے ایفرٹس ڈالتی ہیں. جیسا میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ یہ اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے. دا بال از ان پیپلز کورٹ. اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیا ان کو ان طاقتوں کو آگے لانا ہے جو کسی کی پراکسیز ہیں, یا اس فورس کو, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو اپنا اعتماد دینا ہے جو حقیقی معنوں میں جموں کشمیر کے لوگوں کی صحیح ترجمانی کریں گے. باقی پارٹیز کہتی ہیں اگر این سی پاور میں آ گیا تو یہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کریں گے, ایسا کچھ رومرز ہے؟ یہ رومرز مجھے لگتا ہے میڈیا ہی پھیلا رہی ہے. کہیں پہ اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں بولا جاتا ہے. ہم نے کیٹیگوریکلی, عمر صاحب نے, فاروق صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کسی بھی صورتحال میں بی جے پی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کرے گی, اور ہم اپنے بلبوتے پہ جو انڈیا الائنس ہمارا یہاں جموں کشمیر میں ہے, آپ یہ لکھ کے رکھیے, انڈیا الائنس یہاں پہ حکومت بنانا چاہتی ہے. یہ وہم و گمان سے, یہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں, لیکن جو یہ گودی میڈیا والے ہیں, میں ان کے تک یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو ان کی فینٹیسیز ہیں وہ فینٹیسیز جموں کشمیر میں کبھی نہیں ہوں گی, پوری کبھی نہیں ہوں گی. یہاں پر انڈیا الائنس کی حکومت بننے والی ہے. 8 اکتوبر کو لوگ جموں کشمیر اور نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں. اگر آپ جموں کی بھی بات, جو میں جموں سے مجھے سننے میں مل رہا ہے, وہاں سے بھی بہت خوشائند رپورٹس آ رہی ہیں اور وہ ہمارے حق میں ہیں. انشاءاللہ میجورٹی مارک انڈیا الائنس کا ہوگا انشاءاللہ 8 اکتوبر.